السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اور ویسے میری ساری ویڈیوز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس واحد شخص کے بارے میں، صرف واحد شخص جو کہ دجال سے ملا تھا۔ پرسنلی وہ خود دجال سے ملے تھے، اور ان کے 30 ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ کون ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور باقاعدہ ان کی جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دجال کے ساتھ بات چیت کیا ہوئی تھی، اور اس نے کیا پوچھا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیے تھے۔ تو گائز، میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو سامعین میں سے آگے آئے اور مجھے سپورٹ کی۔ انور صدیقی صاحب ہمیں واٹس ایپ پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اویس ذکی، عالیہ بٹ ہمیں یوٹیوب پہ، گوگل پلس پہ ہمیں مہا خان سپورٹ کر رہی ہیں، پنٹرسٹ پہ ہمیں رحمہ انصاری سپورٹ کر رہے ہیں، اور فیس بک پہ ہمیں عبیر فاطمہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو گائز، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اور جتنے بھی نیو ویورز ہیں یا پرانے ویورز ہیں جن کو میری ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے، وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں، آپ لوگ بھی کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ہیلپ کرنی ہے، ہمارا ہی چینل ہے، ہم سب کا یہ چینل ہے۔ اگر میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تو تب ہی آپ یہ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، مستفید ہوں گے ان معلومات سے، ورنہ اگر بلاک ہو جائے گا تو پھر مجبوری ہوگی کہ میں ویڈیوز، کیونکہ میں 4 سال سے محنت کر رہا ہوں اس سب کے اوپر، تو آپ لوگ بھی سپورٹ کیجیے، آپ آگے بڑھیں اور مجھے کہیں کہ بھائی آپ کے کنٹینٹ اچھے ہوتے ہیں، آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں مجھے ڈیلی بیسس پہ، زیادہ نہیں، ڈیلی بیسس پہ صرف ایک شیئر آپ لوگ صرف ایک شیئر کر دیں فیس بک پہ، گروپس کے اندر جا کے، ٹھیک ہے، 2-3 گروپس کے اندر جن میں میکسیمم ممبرز ہوں، واٹس ایپ پہ جا کے گروپس کے اندر کر دیں، یا گوگل پلس پہ کمیونٹیز کے اندر، یا آپ کا کوئی پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے جس پہ آپ کے کافی فالوورز ہیں وہاں کر دیں، ٹویٹر پہ فالوورز ہیں وہاں کر دیں، تو آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں، ریئلی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ سب اپنے چینل کو کبھی بھی بلاک نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، صرف آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے۔ میں اپنی طرف سے محنت کر رہا ہوں، دن رات کر رہا ہوں، میں آفس کے بعد آتا ہوں اور لگا رہتا ہوں، اور تقریباً رات کے 1-2 بج جاتے ہیں، تو ضرور آپ لوگ سپورٹ کیجیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ حدیث نریٹ کی جاتی ہے، اس کا حوالہ لیا گیا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلانے والا تھا، نماز کے لیے آواز دینے والا، اس نے آواز دی اور اس نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، سب لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو ہم لوگ گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد میں سب سے جو وومن، عورتوں کی جو صف تھی اس میں ٹھہری تھی، جو کہ لوگوں کے بالکل نزدیک تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی جہاں پر بیٹھا ہے نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اللہ ہی بہتر جانے کہ آپ نے کیوں بلایا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تم سب کو اکٹھا اس لیے بلایا کہ تمیم الداری، جو کہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی تھے، تمیم الداری جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے کچھ بتانا چاہتے ہیں، اور میں جو آپ کو بتاتا تھا دجال کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، تمیم الداری نے بتایا کہ ہم لوگوں نے جو ہے سفر شروع کیا جہاز کے اندر، شپ کے اندر، بحری جہاز کے اندر، جس میں ان کے ساتھ 30 آدمی تھے، لخم اور جدام جو کہ قبیلے ہوں گے ان سے 30 بندے تھے، اور ہم جو ہے سمندر کے اندر 1 مہینے تک طوفان آیا، اور اس طوفان کے اندر مطلب وہ پھنسے رہے۔ اس کے بعد وہ ایک آئرلینڈ پہ پہنچے جو کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں اس کے نزدیک تھا۔
وہ وہاں پہنچے اور وہاں اس کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی لے کر اندر گھس گئے. اندر جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک درندے کو دیکھا. وہ درندہ جو تھا اس کے بال اتنے زیادہ تھے اور اتنے بڑے اور اتنے موٹے تھے کہ اس کی تمام جسم کی ارد گرد ہر طرف وہ بال ہی بال تھے. تو ہم نے اس سے پوچھا وی ٹو یو، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ ہوں، آئی ایم الجساسہ، میں الجساسہ ہوں. تو میں نے پوچھا الجساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ او لوگو تم خانگاہ میں جاؤ، خانگاہ کے اندر ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جو تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. تو وہ ان کا کہنا ہے صحابی کا کہ ہم جو ہے اندر گئے اور اس نے جو نام بتایا ہم لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ اتنا درندہ ہے تو جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی مطلب برا شخص ہوگا، کوئی شیطان ہوگا یا اس طرح کا کچھ ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم اندر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا جو کہ چین کے ساتھ اس کے جو ہاتھ تھے وہ بندھے ہوئے تھے، چین کو کیا کہتے ہیں، زنجیر کے ساتھ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ اس کی گردن کے اندر جو ہے اس کے ہاتھ تھے. پھر اس کے جو گھٹنے تھے وہ اس کی ٹخنوں تک جو ہے ہتھ کڑیوں کے ساتھ وہ بھی بندھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا، ہم نے اس سے پوچھا وی ٹو یو، تم کون ہو؟ اس نے کہا تم جلد ہی جان جاؤ گے میرے بارے میں. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب سے ہیں، ہم ایک شپ میں آ رہے تھے اور 1 مہینے تک ہم پھنسے رہے طوفان میں اور یہاں پر تمہارے آئرلینڈ پہ پہنچ گئے. تو پھر اس کے بعد ہم ملے ویسی ایک درندے کو جس کے بہت بڑے بڑے بال تھے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے. اس نے کہا میں الجساسہ ہوں. تو اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ خانگاہ میں ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ تم کوئی ڈیول ہو گئے، لیکن دجال کے بارے میں وہ یہاں پر یہ مینشن کر رہے ہیں وہ بہت ہی لمبا آدمی تھا جو کہ مطلب نارملی کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو پھر دجال نے ان سے کہا کہ بتاؤ مجھے کہ پام ٹریز مطلب کھجور کے درخت بیسن میں ہوتے ہیں؟ تو ہم نے اسے کہا ہاں ہوتے ہیں، تم اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان پہ فروٹ لگتا ہے؟ تو ہم نے اسے کہا کہ ہاں لگتا ہے. تو اس کا بہت جلد اس کے اوپر جو کھجور ہے وہ نہیں لگیں گے. پھر اس نے کہا مجھے تباریہ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ تباریہ کے واٹر کے بارے میں، تباریہ جھیل ہے جس کے پانی کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ تم پانی کے بارے میں، اس کے پانی کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا یہاں پر کوئی بہت بڑی بات ہے اس پانی کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت جلد وہ پانی خشک ہو جائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ سائرہ کے اندر ایک زوگر، ایک چشمہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤ جس کا نام زوگر ہے، اس چشمے کا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کیا اس چشمے کے اندر جو پانی ہے اس سے لوگ فصلیں جو ہے وہ اگا رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہم نے اسے کہا کہ ہاں بالکل وہ بہت زیادہ تعداد میں پانی ہے وہاں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فصلیں بھی اس سے اگا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس نے اب تک کیا کیا، انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک کیا کیا. تو ہم نے اسے بتایا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ کے اندر شفٹ ہو چکے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اس نے کیا عرب کے لوگوں کے خلاف لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں کی. تو پھر اس نے دجال نے کہا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ جتنے بھی وہاں کے عرب تھے وہ ان کی جو ہے مطلب اوبیڈینسی میں آگے ان کے حکم اور ان کو مطلب ان کے اسلام کے اوپر وہ سب آ چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو ہم نے اسے کہا ہاں بالکل ایسا ہوا ہے.
تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، آئی ایم دی دجال، میں دجال ہوں، اور بہت جلد مجھے جو ہے اجازت مل جائے گی، میں ظہور پذیر ہوں گا، تو میں دنیا میں سفر کروں گا، صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کے اندر میں انٹر نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ اس کے ہر ایک راستے کے اوپر ایک ننگی تلوار لے کر ایک فرشتہ ٹھہرا مجھے اندر انٹر نہیں ہونے دے گا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ شخص تمیم الداری ہیں، آئی تھنک نیم میں آپ کو بالکل ایکوریٹ بتا دوں، تمیم الداری آئی تھنک ان کا نام ہے، تمیم الداری، جو کہ دجال سے ملے تھے، یہ تھے صحابی۔ تو گائز ویڈیو واقعی پسند آئی ہوگی، یہ ڈسکشن آپ نے سنی۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بھی اور ایک بہت ہی زبردست حقیقت بتانے جا رہا ہوں، جو چیزیں جو جگہیں دجال نے ذکر کی ہیں، جو دجال نے پوچھی ہیں، وہ ایک جھیل تھی، ٹھیک ہے، زوہر جھیل تھی، اس کے علاوہ کھجور کے درخت تھے۔ تو ان تینوں کے بارے میں میں آپ کو نیکسٹ لوکیشن بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ زوگر چشمہ تھا، اس کے بعد تبیریہ کی جھیل تھی، ٹھیک ہے، اور کھجور کے درخت تھے بیسن کے۔ تو بیسان جو ہے وہ تو میرے خیال میں اردن کے اندر ہے، اردن۔ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کرنٹ سچویشن بتاؤں گا کہ اس وقت ان کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے، اور جو تبیریہ کی جو جھیل ہے اس کا کیا حال ہے، اور زوگر جو چشمہ ہے اس کا کیا حال ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، انٹرسٹنگ ہوگی، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ ویڈیوز کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں، سکپ کہیں پر بھی نہ کیا کریں، اس سے بیڈ کلک بیٹ ہوتا ہے اور ہمارے چینل پہ برا افیکٹ ہوگا اس چیز کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔